جو ہم صبح سے لے کر شام تک پورے کرتے ہیں پورے دل کو بھی غور میں آ جاتا ہے، حکومت کو بھی غور میں آ جاتا ہے، زمانے کو بھی غور میں آ جاتا ہے۔ کئی صدیاں گزر جائیں تب بھی اس پر غور میں آ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے یہ ایام ہم اسی طرح کرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، بہت زیادہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کئی زمانے کئی صدیوں میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لفظ ایام پورے قرآن مجید میں 460 مرتبہ۔ الفصل، فصل پر حقیقت کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان فاصلہ۔ مثلا ایک بات ختم ہوئی ہے، بحث ختم ہوئی ہے، دوسری بات شروع ہو رہی ہے، تو درمیان میں فصل لکھ دیتے ہیں تاکہ ان کے درمیان فاصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح فصل کہتے ہیں دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو تو ایسی صورت میں ان کے درمیان جو فیصلہ کیا جائے اس فیصلے کو بھی فصل کرتے ہیں۔ دو آدمی ہوں مختلف جگہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو بھی فصل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کسی چیز کو منقطع کرنا ہو، چل رہی ہے کوئی چیز کاٹ کے درمیان میں، اس کو بھی فصل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فصل الشفاء، دو آدمیوں کے درمیان بہترین فیصلہ کرنا، یہ لفظ فصل قرآن مجید میں 44 دفعہ آیا ہے۔ لفظ کانا یہ در حقیقت ماضی کے طور پر استعمال ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے عربی میں افعال ناقصہ۔ یہ ایسے الفاظ ہے جن کے لیے ایک اسم کی ضرورت ہے، ایک خبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ افعال ناقصہ ان کو کہا جاتا ہے۔ ویسے اس کا معنی تھا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی ہو گیا بھی ہوتا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین، اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کافروں میں سے ہو گیا۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے نہیں پہلے ہی کافر تھا، چھپا ہوا تھا اپنی عبادت کے دباؤ سے، لوگ اس کو سمجھتے تھے یہ کافر نہیں ہے لیکن اندر سے یہ کافر تھا۔ اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں۔ یہ لفظ پورے قرآن مجید میں 1450 آیا۔ گویا اس ایک لفظ کا معنی جب انسان کو معلوم ہو تو 1450 الفاظ کے معنی اسے کیا ہو جائیں گے، معلوم ہو جائیں گے۔ میقات، جب آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حج کے لیے میقات موجود ہے کہ جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے جائے ان کی میقات کون سا ہے، جو شام سے آئے ان کے لیے کون سا ہے، جو عراق سے آئے ان کے لیے کون سا۔ تو جہاں جا کے آپ باقاعدہ احرام باندھتے ہیں اور احرام باندھنے کے بعد لبیک اللہم لبیک کعبے میں کرتے ہوئے اس کو بھی میقات کہتے ہیں۔ کسی کے ساتھ آپ وقت معین کریں کہ فلاں وقت آپ کی اور میری فلاں جگہ، جس جگہ ملاقات ہو اس کو بھی میقات کہتے ہیں، اور جس وقت ملاقات ہو اس کو بھی میقات کہتے ہیں۔ یہ لفظ پورے قرآن مجید میں 13 دفعہ ہے۔ ينفق نفقا ينفق نفقا، نفق اصل تو کہتے ہیں پھونک مارنا، جیسے پرانے زمانے میں لوگ لکڑی جلاتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب لکڑی جلا رہے ہیں تو بعض اوقات لکڑی نہیں جل رہی ہوتی تھی تو باقاعدہ پھونک دینا پڑتا تھا تاکہ وہ لکڑی جو ہے وہ جل سکے۔ اسی طرح کسی چیز کا اگر اعلان کرنا ہو اس کے لیے بھی نفق کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں بلند ہوتے تھے جن کے پاس نار ہوتی تھی اس کو بجاتے تھے اور
اور اس کے بعد کوئی بات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ خداوند عالم نے جو روح حضرت انسان کو دی ہے عطا فرمائی ہے، اس کے لیے بھی لفظ نفخ استعمال ہوا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، حضرت آدم میں ہم نے اپنی روح کو دی ہے، اسی لیے کہا گیا تھا کہ جس کے گھر میں روح کو اور جب یہ انسان بن جائے تو آپ کو جنگل کے سب اصل اس کا معنی ہے اعلان، کوئی ایسا اعلان جس اعلان کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو۔ دو اعلان بڑے اعلان ہیں کہ جیسا اعلان پوری کائنات میں، ایک اعلان اس وقت ہوگا جب آخری روح بھی اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کے لیے بھی لفظ نفخ استعمال ہوا ہے، اور ایک اعلان اس وقت ہوگا جب پوری کائنات موت کی گود میں جا چکی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو زندہ کرے گا۔ اس وقت کہا گیا ہے يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اس وقت یہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر دوڑتے ہوئے، یعنی گویا تیز قدم کرتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں آئیں گے۔ یہ جب ختم ہوگا اس وقت بھی نفخ اعلان، اور جس وقت گویا دوبارہ اٹھایا جائے گا اس وقت بھی اعلان۔ اب اس کی صورت کیا ہوگی، طریقہ کار کیا ہوگا، کس طرح کی آواز آئے گی، یہ اللہ جانے اور اس کا کام، لیکن قرآن مجید میں بہرحال موجود ہے کہ یہ کام ہوگا۔ یہ نفخ قرآن مجید میں 20 دفعہ آیا ہے، سور جس میں یہ نفخ ہوتا ہے وہ 18 دفعہ ہے، البتہ یہ سور صاد کے ساتھ ہے، صورت بھی اسی میں آ جاتی ہے، جو فوٹو وغیرہ آپ دکھاتے ہیں، تصاویر ہیں، تماثیل، وہ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے۔ فَتَأْتُونَ عَطَا یَأْتِی إِتْیَانَ، اس کا معنی آنا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب سور کو کی جائے گی تو لوگ آئیں گے۔ یہ اتیان کا لفظ قرآن مجید میں تقریباً 569 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ افواج کو آپ جانتے ہیں، لشکر کو کہتے ہیں، فوج در فوج، گروہ در گروہ، پوری فوج ہو تب اس کو فوج کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جس وقت اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس وقت آپ کیا دیکھیں گے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ جوگ در جوگ، گروہ در گروہ، جب فتح مکہ ہوئی تو اس کے بعد پورے کے پورے قبیلے، پورے کا پورا دیہات، پورا کا پورا علاقہ یہ اکٹھے آ کے مسلمان ہوئے، اسلام میں گویا کے داخل ہوئے۔ یہ لفظ فوج قرآن مجید میں فقط 6 دفعہ آیا ہے۔ فتحت، فتح، یفتح، فتحا، اس کا معنی ہوتا ہے کھولنا، جیسے دروازے کا کھولنا۔ فتح یفتح فتحا، جنگ میں فتح حاصل کرنا، فتح یفتح فتحا، پہلوانی میں فتح حاصل کرنا، کسی چیز میں بھی فتح ہو جائے۔ یہ لفظ پورے قرآن مجید میں 30 دفعہ 38 دفعہ ہے۔ السماء، سما اصل میں تو بلندی کو کہتے ہیں، صبح سے ہے، اب آسمان کو بھی سما کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 343 دفعہ ہے۔ سوال پر محمد ابواب ہوتے ہیں، جیسے کتاب ہوتی ہے اس کے کئی باب ہوتے ہیں، اس کو بھی ابواب کہتے ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر مسجد ہے، اس کے کئی دروازے ہیں، اس کو بھی ابواب کہتے ہیں۔ ابواب کا لفظ قرآن مجید میں 27 دفعہ ہے۔ سیرت، سیارہ جو سیر، سیر بھی اسی سے ہے، جو آپ چلیں گے اس کو بھی سیر کہتے ہیں۔ چلایا جائے کسی کو تب بھی سیر، ایک دفعہ خود چلے ایک دفعہ چلایا جائے تب بھی اس کو سیر کہتے ہیں۔ خود چلے تو اس کے لیے ہوتا ہے سارا یسیر و سیر، اور اگر چلایا جائے سیارہ جو سیر و تصویر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کیونکہ پہاڑوں کو چلایا جا رہا ہے یا سیرت آیا ہے، یہ لفظ قرآن مجید میں 27 دفعہ آیا ہے۔ اسی میں ہے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ جب حضور معراج
ویسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ایک جگہ ہمیشہ ٹھہرا رہنا یہ کچھ ہی نہیں ہے. چلو پھرو، جاؤ سیر کرو، دیکھو دنیا میں کیا ہوا. کتنے ملک تھے جو پہلے آباد تھے ختم ہو گئے. اتنی تہذیبیں تھی کسی زمانے میں، یہ ہڑپا کی تہذیب، یہ فلاں تہذیب، آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے. لذا قرآن مجید نے 3 دفعہ ہے سیرو بالارض، زمین میں چلو، دیکھو کہ جو لوگ غلط کار ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوا. یہ لفظ 27 دفعہ ہے. جبل پہاڑ 4 دفعہ. سراب کہتے ہیں اصل ریتے. ریتا کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دھوپ نکلی ہوئی ہو، سورج جو ہے وہ تیز چل رہا ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ دور سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ پانی، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اس کو سراب سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ لفظ قرآن مجید میں 4 دفعہ آیا. سوال پڑھے محمد والا. خداوند عالم نے پہلے تو انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا کہ ایک دوسرے سے سوال پوچھنے، اختلاف کرنے، اس کا کیا مطلب ہے. جو پوچھنا ہے وہ حضور سے پوچھو. پھر یہ بھی کہہ دیا گیا ہے جن چیزیں آپ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان قریب آپ کو علم ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا. ان قریب سے مراد موت کا وقت بھی ہے، ان قریب سے مراد قیامت کا وقت بھی ہے. پہلے حصے میں موت دیا گیا ہے، موت کا وقت. دوسرے حصے میں قیامت کا وقت دیا گیا ہے. تو جو ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے ان کو چھڑکا دیا ہے کہ یہ کام آپ کر دیتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو سمجھانے کے لیے اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. کل پرسوں ذکر کیا گیا 11 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. یہ انسان میں نے آپ کو دی ہے، زمین آسمان ہے. اب چوتھے مرحلہ میں ظاہر ہے کہ انسان اب 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک آپ جیسے دیکھ لو کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے احکام پر عمل کریں گے. ماہ مبارک میں باجان کو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. ہر احساس ان کا عبادت بن رہا ہے. سوئیں گے تو کب کی جو ہے ہوگی عبادت. ہر عمل کا ثواب سب کا بننا ہے. ویسے 1 روپے آپ کسی کو دیں تو 10 روپے کا ثواب، 1 رکعت پڑھے 10 رکعت کا ثواب. لیکن ماہ مبارک میں 1 کی بجائے 70 بنتے ہیں. تو یہ عمومی کھاتا ہے. پہلے جتنا خلوص پڑتا جائے اس سے پھر عمل کا درجہ اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے. تو گویا دیکھ لو، ظاہر ایک کو جگہ ملنی چاہیے، ایک کو گاہ ملنا چاہیے، ایک کو کم ملنی چاہیے، ایک کو گویا کہ ماڈل ملنے چاہیے تاکہ یہ ہو کہ انسان نے بڑا کام کیا. لیکن کچھ لوگ غلط کار ہوں گے جن کو اللہ کی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ کے رسول کی پرواہ نہیں ہوگی، اہل بیت کے افراد کی یقین کی اسلام کی کوئی پرواہ نہیں. ان کے لیے رمضان آتا ہی نہیں. جیسے ان کی روٹین پہلے گزر رہی ہے اسی طرح گزرتی رہتی ہے. ناشتے بھی کر رہے ہیں، دوپہر بھی کھا رہے ہیں، ڈیرے ان کے کر رہے ہیں. ظاہر ایسے لوگوں کے لیے کچھ پتا ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو ذکر کرتا ہے. لیکن چیز میں نے سمجھا تو دیا ہے. اب ایک دن میں نے معین کیا ہے باقاعدہ، وقت معین، وقت معین ہے اس کا باقاعدہ. وہ دن ہے جس کو کہتے ہیں یوم الفصل، فیصلے کا دن ہوگا. اچھے لوگ انعام پائیں گے اور جو برے لوگ ہوں گے ان کو نام آدھا ہوئے سزا ہوگی. وہ دن آئے گا کب؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وہ دن آئے گا کہ جس وقت نفخ صور ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہوگا. ایک نفخ صور جب ہر کسی پر موت طاری ہو جائے گی تو ایسی صورت میں کوئی بھی کائنات میں زیرو یا آسمان زمین تک نہیں ہوگی. زیرو نہیں ہوگا، آسمان زمین کے بعد ہو جائیں گے. ایک حالت یہ ہوگی اس وقت گویا استفہام ہے 24ویں پارہ میں، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے. ویسے تو مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک اللہ ہے. آج کا مالک بھی اللہ ہے.
ہم خود اللہ کی ملکیت ہے، ہمارا مال، ہماری اولاد اللہ کی ملکیت ہے۔ ملکیت کی جو قسمیں ہوتی ہیں، ویسے تو کئی قسمیں ہیں۔ ایک ملکیت ہوتی ہے ملکیت کے اعتباری، جیسے ہم مالک ہوتے ہیں، ایک چیز خرید کر لی، ہمارا ملک بن گئی، وہ بیچ لی، دوسرے کا ملک بن گئی، اس کو کہتے ہیں ملکیت کے اعتباری۔ حقیقت اگر دیکھا جائے تو ہماری جتنی ملکیت ہوتی ہے وہ اعتباری ہوتی ہے۔ ہم کچھ خرید کر لیں، خواہ وہ مکان ہو، زمین ہو، قالین ہو، کچھ بھی ہو، اسی طرح تک ہمارے پاس رہے گی، ہم مالک سمجھے جائیں گے، پھر وہ اور خرید کر لے گا۔ لیکن ہماری ملکیت جتنی بھی ہے وہ ساری اسی طرح کی ہے، ہم اپنے آپ کے مالک ہیں۔ ظاہر ہے ہاتھ میرے ہیں، کان میرے ہیں، لیکن نہیں، ایسے مالک نہیں ہے جیسے مرضی ہے ہم تصرف کریں۔ تو ہم آنکھ کے مالک ہیں، لیکن حکم ہے آنکھ کو وہاں استعمال کریں جہاں استعمال کرنا جائز ہے۔ کان سے وہ چیز سنیں جس کا سننا ٹھیک ہو، ہاتھ سے اس چیز کو مس کریں جس کا مس کرنا، تمہیں مالک تو آتا ہوا نا، آزادی تو نہیں ہے مجھے۔ مالک ہے انسان، کیا یہ کر سکتا ہے اپنی پوری کاٹ کے پہن دے، اپنا ہاتھ پہن کے پہن دے؟ پیسے کا مالک ہے، کیا کر سکتا ہے 10,000 روپئے ہو پانی میں ڈال دے تو میرا پیسہ نہیں ہوتا ہے، یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ ملکیت ہماری اعتباری ہے، کچھ وقت کے لیے ہمیں بدل بھی کیا گیا ہے، کچھ وقت کے لیے ہمیں اولاد بھی دی گئی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ لے لے گا، بدن کو لے لے گا، بدن کے ٹکڑے اگر چاہے تو اللہ پہلے لے لے، پھر بعد میں بدن کو لے لے گا۔ یہ ملکیت ہے، ملکیت کی اعتباری، اصل مالک تمام چیزوں کا اللہ۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تعالیٰ موت دے دیتا ہے کسی ایسے بیٹے کو جو فقط ایک ہی بیٹا ہے، تب بھی ہمیں حق نہیں کہ ہم پوچھیں یا اللہ اس کو موت کیوں بھاگتے ہو گئے۔ کسی کے پاس فرض کرے 10,000 روپیہ ہے، وہی گم ہو جاتا ہے، پھر کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں تو ہم اللہ سے نہیں پوچھ سکتے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوگا، لیکن ہم جو کچھ کریں گے ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری خواہشات، جو کچھ بھی ہم کریں گے، اچھے کام کریں گے جزا ملے گی، غلط کام کریں گے پیچھے پڑیں گے، تو گویا ہم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہماری ملکیت کی ہر چیز کی گویا اعتباری ہے۔ تو جب سود پھونکا جائے گا اس وقت پوری دنیا کے انسان جلدی جلدی کھڑے ہو کر قبروں سے نکلیں گے اور سیدھے چل پڑیں گے۔ گرمی بھی بڑی سخت ہوگی، حالت بڑی خراب ہوگی لوگوں کی، اور اس وقت صورت حال یہ ہوگی کسی میں یہ جرأت نہیں ہوگی کہ دائیں بائیں یا سامنے دیکھ لیں، ہر کسی کے ساتھ نیچے ہوگی۔ کسی وقت ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن ایسا سخت دن ہوتا ہے کہ آدمی کا نہ باپ کے ساتھ تعلق ہوگا، نہ بیٹے کے ساتھ تعلق ہوگا، نہ بیوی کے ساتھ تعلق ہوگا، نہ اولاد کے ساتھ ہوگا، وہ ساتھ پھر رہے ہوں گے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اس وقت کوئی صورت ہوگی نہیں۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں بچے کے ساتھ ماں کو بڑا پیار ہوتا ہے، تو اس وقت یہ خیال ہی نہیں آئے گا کہ میرے چھوٹے بچے کا کیا بنے گا، بلکہ حمل انسان کے سخت ہو جائیں گے، عورتوں کے سخت ہو جائیں گے، تو گویا اس وقت معاملہ جو ہے وہ بڑا سخت ہوگا۔ اس وقت سب لوگ بارگاہ خداوندی میں آئیں گے، اب سب لوگ آئیں گے فوج کے جتنے تصورات آپ لے سکتے ہیں وہ سب نہ آ سکتے۔ ایک دفعہ یہ تصور کہ ہر نبی کے ساتھ اس کی امت آئے گی، ہر نبی کے پیچھے پیچھے اس کی امت ہوگی۔ 5ویں پارہ میں اس کا ذکر ہے کہ ہم ہر نبی سے پوچھیں گے کہ امت کیا کرتی رہی، پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں یہ نبی اور اس کی امت کیا کرتے ہیں۔ ہر امام کے ساتھ لوگ آئیں گے، صحیح امام ہوں تب بھی ان کے ساتھ لوگ آئیں گے، جعلی بناوٹی امام ہوں تب بھی ان کے ساتھ لوگ آئیں گے۔ جس چیز کے ساتھ محبت ہے اسی کے ساتھ آئیں گے انسان، جس کو اپنا رابط سمجھتا ہے اسی کے ساتھ آئیں گے۔ ایک دفعہ یہ ہو جائے گا نیک ایک طرف ہو جائیں گے، فوج پوری، برے ایک طرف ہو جائیں گے۔ پھر نیکوں کی کئی قسمیں ہیں، کچھ قسمیں ایک طرف ہو جائیں گی، کچھ قسمیں ایک طرف۔ یہ بھی فوج ہے۔ ویسے روایات میں بتایا گیا ہے کہ جس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ غلط کار قسم کے لوگ ہوں گے، وہ بھی فوج دربار خداوندی میں موجود ہوں گے۔ ان کے 10 گروہ بیان کیے گئے ہیں کہ 10 گروہ ہوں گے جو غلط کار، جو بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی جگہ آئیں گے۔ سب سے پہلا وہ گروہ ہے انسان
لیکن ان کی شکل بندر جیسی ہوگی، بندر بن کر گویا بارگاہ رب العزت میں وہ لوگ حاضر ہوں گے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ ہمارا ساتھی تھا، ہمارا دوست تھا، ہمارا پڑوسی تھا، دوبارہ بندر کی صورت میں آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام ہے چغل خوری، چغل خوری کر کے اس کو اس کے ساتھ لڑایا، اس کو اس کے ساتھ لڑایا۔ اس طرح کے لوگ بندر کی شکل میں ہیں۔ جو بندر بھی بڑا چلاک ہوتا ہے نا، یہ بھی چلاکی کر رہا ہے، چغل خوری کر رہا ہے، یہ بندر کی شکل میں آئے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو خنزیر کی شکل میں آئیں گے، جن کو فارسی میں خوب کہتے ہیں، آپ خنزیر بھی کہتے ہیں، سور بھی کہتے ہیں، سور بھی کہتے ہیں، اس کی شکل میں آئیں گے۔ یہ ہیں جرمانے لینے والے لوگ، مثلا غلط کام بھی خود کیا، پھر ان کا مال چوری کرا کے پھر چھڑوا کے اس سے رشوت لے لی اور وہ مال جو ہے وہ دے دیا۔ اس طرح کے غلط کام کرنے والے لوگ یہ خنزیر کی شکل میں ہوں گے۔ تیسرے وہ ہوں گے جن کے سر نیچے ہوں گے اور ٹانگیں ان کے اوپر ہوں گی، اور اس طرح یہ لوگ چل رہے ہوں گے۔ قرآن مجید میں باقاعدہ منقصون رؤوسہم کا تذکرہ موجود ہے۔ ویسے تو ہے کہ ہر آدمی کا سر جھکا ہوا ہوگا، لیکن جو اس طرح کے لوگ ہوں گے ان کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں۔ پیسہ جب جمع ہوتا ہے، صحیح عنوان سے زیادہ پیسہ جمع ہونا انسان کے لیے مشکل ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین کا ارشاد ہے، جس کو ذکر کیا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ کوئی بھوکا نہیں رہتا مگر یہ کہ اس کا حق کوئی نہ کوئی مالدار کھا جاتا ہے۔ اصول کے ذریعے، جرمانوں کے ذریعے، مہنگائی کے ذریعے جو لوگ کمائی کرتے ہیں اس طریقے، انہیں کے پاس پیسے جو ہے وہ مالا زیادہ ہوتے ہیں۔ اصول خور لوگ جو ہیں ان کے سر نیچے ہوں گے، اور وہ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جو اندھے ہوں گے۔ قرآن مجید میں اگرچہ ہے من کان فی ہذہ اعمیٰ وہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہے قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا۔ کہ جب قیامت کے دن لوگ جو ہیں وہ آئیں گے، وہ کہیں گے کہ دنیا میں تو ہماری آنکھیں تھیں، کہا جائے گا آنکھیں تھیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے تو کچھ نہیں تھے آپ، آنکھیں تھی آنکھوں سے فائدہ تو نہیں اٹھاتے تھے، عبرت تو حاصل نہیں کرتے تھے، پتہ تو نہیں تھا کہ کام کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں۔ تو اس وقت آپ کی آنکھیں ایسی ہیں، کام نہیں لے رہے، قیامت کے دن کی آنکھیں نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غلط فیصلے کرتے ہیں، رشوت لے کر یا اور بھی کر کے فیصلہ کرنے والے غلط فیصلہ کرتے ہیں تاکہ ایک ساتھی کو خوش کیا جائے، دوسرا بیچارہ پریشان ہو جائے۔ پانچویں قسم ان لوگوں کی ہوگی جو بھوکے ہوں گے، بہرے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے اوپر ناز ہوتا ہے، اپنے لباس کے اوپر ناز ہوتا ہے، اپنے اوپر ناز ہوتا ہے، مجھ جیسا کام، میں تو بہت بڑی شخصیت ہوں۔ اب وہ ناز کسی عنوان سے ہو، حکومت کے عنوان سے ہو، افسری کے عنوان سے ہو، علم کے عنوان سے ہو، مال و دولت کے عنوان سے ہو، اولاد کی وجہ سے ہو، اپنے اوپر ناز کرنے والے یہ بھوکے بہرے ہوں گے۔ چھٹی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کی زبان سے پیپ بہ رہی ہوگی اور وہ اپنے اعضاء کو کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہوں گے۔ یہ سب لوگ ہیں جو غلط بیانی کرتے ہیں۔ اس میں ذاکرین بھی آ جائیں گے، اس میں علماء بھی آ جائیں گے، اس میں گلاب بھی آ جائیں گے، جھوٹ بول کر کمائی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا حال اس میں تکلیف ہوگا۔ گویا اس میں مقاصد کو بھی نہیں دیکھا جاتا کہ مقصد کیا ہے کیا نہیں، جو اس طرح کا کام کرے گا ان کی یہی حالت ہوگی۔ 7ویں چیز ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے اور بڑے پریشانی کی حالت میں چل رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اذیت دیتے ہیں، کبھی پڑوسی کو اذیت دیتے ہیں، کبھی ساتھی کو اذیت دیتے ہیں، کبھی کسی اور کو اذیت دیتے ہیں۔ لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو رنج پہنچانا، تکلیف میں مبتلا کرنا ان کا کام ہوتا ہے۔ ان کے پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے۔ کچھ لوگ جو اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ آیا میری خواہش جائز ہے، خواہش ناجائز ہے۔ ان کے بدن سے اس قدر بو سخت ہوگی، بدبو ہوگی جو مردار کی بدبو سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو لٹکا دیا جائے گا، جیسے انسان کو پھانسی دی جاتی ہے لٹکا دیا جاتا ہے، اور ان کے بدن سے پیپ بہ رہی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام در حقیقت یہ ہے لوگوں کی
کی شکایت کر کے اسے تکلیف دینا. کبھی افسر کے پاس شکایت کر دی اس کو اندر کرا دیا, کبھی دوسرے کے پاس شکایت کر دی اس کو اندر کرا دیا, کبھی پکڑا دیا, اس طرح کی. اور آخری قسم اور لوگوں کی ہے کہ جن کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا اور بڑے پریشانی کی حالت میں آگ کا لباس پہن کر آئیں گے. یہ ہے متکبر. ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. زمین پر اگر کر نہ چل. 15 پارے کی آیت ہے. تو جتنا بڑا بھی ہو جائے پہاڑ کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتا اگر اگر کر چلے تو زمین کو تو نہیں پھاڑ سکتا. زمین بھی اس وقت یہ کہتی ہے تکبر کرنے والے اس وقت تکبر کر رہا ہے. جب میری آغوش میں آئے گا مجھے پتہ چلے گا کہ تکبر کس طرح کیا جاتا ہے. تو یہ 10 قسم کے برے لوگ ہیں جو آئیں گے. یہ حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے منزل میں بیٹھے ہوئے تھے تو معاذ بن جبل نے اس پوچھا کہ لوگ یہ تعبدون افواجہ سے مراد کیا ہے. تو حضرت نے اس وقت ارشاد فرمایا اس روایت کا راوی برا بن عازب ہے. برا بن عازب بھی بہت اچھا آدمی ہے, معاذ بن جبل بھی اچھے آدمی ہیں. تو گویا یہ ہے یوم الفصل جس کا وقت باقاعدہ معین ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے انعام کو سن کر بھی ان کے لیے فرق نہیں پڑا. ان کے لیے یہ چیزیں ہوگی. اب ان کی 2 قسمیں ہیں. کچھ ایسے ہوں گے جن کو عذاب ہوگا. اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کر رہا. کچھ آپ جیسے نیک لوگ ہوں گے جن کو بڑی بڑی نعمتیں, ایسی نعمتیں جن کا تصور ہی انسان نہیں کر سکتا, قیامت کے دن اس کو دی جائیں گی. دونوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان بندہ بن جا, انسان بن جا, احکام خداوندی پر عمل کر, عبد بن کے رہے, غلام بن کے رہے, اپنے تمام امور کو اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق بجا لا. اگر بجا لائے گا تو تیرے لیے کامیابی و کامیابی. اگر یہ نہ بجا لایا اس وقت آپ کو اپنی انسانیت کے متعلق یہ ہوگا کاش میں انسان نہ ہوتا, گھاس ہوتا جانور مجھے کھا جاتے, اور ایسی چیز ہوتا لوگ مجھے کھا لیتے, پٹی ہوتا لوگ میرے اوپر پاؤں رکھ کر گزر جاتے, اس مصیبت سے تو بچ جاتا. یہ مصیبت تب آئے گی جب انسان بندہ بن کر زندگی قدر نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور غلط کاری کرتا ہے. بڑے